السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع کیا انسان کو جو تعلق اور محبت ہوتی ہے وہ خود بخود ہو رہی ہوتی ہے، انسان اس میں مجبور ہوتا ہے، یا پھر اختیاری ہوتی ہے؟ یہ بڑا آج ٹپیکل سا اور میں بھی بعض لوگوں کے نزدیک عجیب سا بھی ہو، تو اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور آج ہم نے اپنے سیٹ اپ کو بھی تھوڑا سا تبدیل کیا ہے۔ آواز دیکھیں ابھی کہ تھوڑا سا پہلے ہم موبائل پر ہی سارا پروگرام کر رہے ہوتے تھے، تو اس دفعہ ارادہ یہ کیا کہ بھئی موبائل کے ساتھ ساتھ اگر ہم لیپ ٹاپ پر یہ چلائیں تو پھر کچھ کمنٹس وغیرہ آپ حضرات کے پڑھنے میں سوال و جواب کا سلسلہ کچھ زیادہ ہوتا ہے، تو پھر اس طریقے سے ہم کر نہیں پا رہے تھے۔ تو اگر آپ بھی حضرات ابھی بتا دیں آواز کے بارے میں کہ آواز کیسی آ رہی ہے، اور تصویر وغیرہ میں اگر کوئی چیز ہے تو مجھے ذرا بتا دیجیے گا، تو انشاءاللہ پھر ہم اس پر اور مستقل ہم گفتگو کریں گے۔ تو اب محبت ایک عجیب چیز ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ محبت ہے کیا؟ محبت ایک احساس ہے، بہترین احساس۔ اچھا، اس سے پہلے ہم پروگرام کو باقاعدہ شروع کریں، ایک تھوڑی گائیڈ میں آپ کو کر دوں۔ ہم نے اس پروگرام کے اندر فیس بک پہ ایک لنک دیا ہے اسٹریم یارڈ کا، اس میں آپ ہمارے ساتھ ایڈ ہو سکتے ہیں ویڈیو کال کے ذریعے۔ پھر آپ اپنے اس عنوان پر اگر کوئی گفتگو کرنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں، کسی قسم کی کوئی سوالات وغیرہ بھی کرنا چاہیں تو آپ ہم سے اس موضوع پر سوال وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، اور لائیو بھی آ سکتے ہیں کمنٹس میں۔ جس طرح آپ حضرات ہم سے سوال وغیرہ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سوال بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور پھر اس میں ہم یہ گویا کہ ہمارا ایک گپ شپ، جس طرح آپ کو بتایا ہم نے کہ ہم نے گپ شپ والا سیٹ اپ ایک رکھا ہے کہ جس میں ہم آپس میں دوستوں کے ساتھ گپ شپ کریں گے۔ کوئی بہت زیادہ ہیوی گفتگو ہماری اس موضوع پر نہیں ہوگی کہ جو ہمیں سمجھ نہ آ سکے، اور معاشرے کے ان احوال پر اور ان موضوعات پر گفتگو ہوگی جو عموماً ہمیں پیش بھی آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ بہت سے لوگ گھبرا بھی رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں محبت کو جو آج ہمارے پاس جو اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، حقیقت میں اس معنی کے لیے یہ محبت کا لفظ بنا نہیں ہے۔ محبت تو اصل میں یہ ساری کی ساری دنیا جو اس کا وجود آیا ہے، اس کی وجہ ہی محبت ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی دنیا میں محبت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب کس سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کیا وہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے، کیا وہ ہمارے اپنے بس میں ہے یا نہیں ہے، اور ہمارے بس میں اگر ہے بھی تو کس قدر ہے، اگر کہاں پر جا کر انسان بے بس بھی ہو جاتا ہے وہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھئی محبت کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ محبت ایک بہترین خوبصورت ایک احساس ہے جو کسی دوسرے کے لیے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، جو کسی دوسرے کے لیے انسان کے دل میں، دل سے مراد یہ ایک الگ فلسفہ ہے، ایک الگ بحث ہے کہ دل سے مراد کیا ہے۔ یہ دل کا یہ لوتھڑا ہے یا انسان کے دماغ کے اندر وہ جو احساسات کا جو حصہ ہے اس کو دل کہا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی کہہ لیں، ہمارے نزدیک تو بات یہ کہ جو احساسات ہیں اسی سے مراد دل ہے۔ پھر جو حضرات اس کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اب وہ محبت جو ہوتی ہے ایک بہترین اور خوبصورت احساس کا نام ہے، بہت اچھی فیلنگز کا نام ہے جو انسان کو کسی دوسرے سے ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ دوسرے سے مراد کیا ہے، تو میں نے جان بوجھ کر انسان نام نہیں لیا۔
انسان کا لفظ نہیں ذکر کیا، کیونکہ محبت عام ہے. یہ انسان سے بھی ہوتی ہے، یہ جانوروں سے بھی ہوتی ہے. یہ محبت مکان سے بھی ہوتی ہے. یہ محبت قوم اور ملت سے بھی ہوتی ہے. اور یہ محبت اپنے آپ سے بھی ہوتی ہے. کسی لڑکی سے بھی ہو سکتی ہے، والدین سے بھی ہو سکتی ہے، کسی استاد سے بھی ہو سکتی ہے. اور آخر میں اگر بات کی جائے جو اصل محبت کا مرکز ہے، جہاں محبت کرنا مقصود ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت ہو سکتی ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت کا ایک کرائٹیریا سمجھ لیں، یا ایک سیٹ اپ سمجھ لیں، یا کون سی شرائط ہیں جس پر اگر کسی سے محبت ہو. ہر ایک سے ہر ایک کو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ایک ہی شخص کو دو الگ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، محبت دیوانگی میں بدل جاتی ہے، دیوانگی جا کر جنون میں تبدیل ہو جاتی ہے. اسی کا ہی دوست اس کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، جب اس سے پوچھتے ہیں کہاں ہے، اور وہ میں نے دیکھی تو تھی لڑکی، اب جی میں ایسا دیوانہ ہو گیا ہوں، یہ ہو گیا ہوں، یہ ہو گیا. ارے بھائی اب دونوں نے ہی دیکھا، ایک دیوانگی اور جنون تک چلا گیا، دوسرے نے اگنور کر دیا، دوسرے نے دیکھا ہاں دیکھی دونوں نے. اب یہ کیا کون سی ایسی بیماری تھی جو ایک کو لگ گئی دوسرے کو نہیں لگی؟ کون سی شرائط تھی جو اس نے پوری کر دی اس نے نہیں کی؟ جس نے پوری کر دی وہ مریض عشق بن گیا، جس نے نہیں کی وہ صحت یاب رہا. تو یہ کون سی چیزیں ہیں؟ یقیناً ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے. اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ اس مرض سے بچا جا سکے گا جہاں پر یہ مرض انسان کو گھاٹے میں، نقصان میں، ہلاکت میں ڈالتا ہے، ہمیں وہاں پر اس سے بچنا پڑے گا، بچنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا، جب محبت جہاں ضروری ہے وہاں کرنی آسان ہو جائے گی. کہیں تو محبت جرم ہے، کہیں محبت عبادت ہے، اور کہیں عین مقصود ہے. تو کوشش تو یہی ہوگی میں آج اس عنوان کو ہم مکمل کریں. بہرحال جتنا ہم آگے چل سکے، جتنی گفتگو ہوئی ہماری. تو بات یہ ہے کہ محبت ہمارے پاس چند شرائط ہیں ہونے کی. ان شرائط کو جو بھی پورا کرے گا، چاہے وہ شریف ہو، چاہے وہ بدماش ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، اس کو محبت لازمی ہوگی. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا محبت بہت ضروری ہے، تو لہذا اس کی ریکوائرمنٹ سارے پوری کر سکتے ہیں. تو وہ کیسے ہوگی؟ تو اس کو ہم پورا کرنے کے لیے اور اس کو ادا کرنے کے اعتبار سے بات یہ ہے کہ محبت ہمیشہ اس سے ہوتی ہے جس سے ہمیں کچھ نعمت، کچھ انعام، کوئی احسانات، کوئی ہدیہ، کوئی گفٹ ملا ہو. ٹھیک ہے، یا مل رہے ہوں، جس سے کوئی بھی اچھی چیز مل رہی ہو اس سے محبت ہوتی ہے. جس سے نقصان پہنچ رہا ہو، اچھا بعد میں نقصان پہنچے، مرض ہونے کے بعد تو پھر تو ایک الگ بات ہے. پہلے اگر کسی سے نقصان پہنچ رہا تو پھر نہیں ہوتا. تو پھر آپ سوال، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، والدین سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ کہ یا تو اس سے انعام، رحمت اور احسانات اور انعامات بہت سارے ملے ہوتے ہیں. اولاد سے محبت ہوتی ہے کہ اس سے بہت سارے انعامات اور فوائد ملنے کی امید ہو رہی ہوتی ہے. کچھ
محبت نیچرلی انسان کے اندر ہے، تو لہٰذا اس سے انسان سے وہ نیچرل محبت وہ اپنی اولاد سے انسان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب والدین سے محبت ہوئی، ان کے احسانات ہیں، ان کی شفقتیں، اس کی محبتیں، والدین کو اولاد سے ہو رہی ہے، اس میں بھی کچھ شفقتیں کچھ محبتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور کسی دوست سے محبت ہوتی ہے تو اس میں بھی اس کے تعلق اس کا محبت، اب چاہے اس محبت میں اس سے جو مل رہا ہوتا ہے یا تو اچھی کمپنی مل رہی ہوتی ہے، اچھی گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، اچھے مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں، اچھے آئیڈیاز جو ہیں ایکسچینج ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی نالج اس سے مل رہی ہوتی ہے، یا کوئی کھانا پلانا آپس میں ہو رہا ہوتا ہے، ایک اچھی گیدرنگ، اچھا ٹائم پاس کرنا، یہ بھی بڑی قیمتی چیز ہے، وہ اس سے مل رہی ہوتی ہے، تو لہٰذا محبت ہو رہی ہوتی ہے۔ گھر سے محبت ہو جاتی ہے کہ وہاں پر فائدے اس سے حاصل ہو رہے ہیں، گاڑی سے محبت ہو جاتی ہے، گاڑی سے فائدے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں، نوکری سے، اسکول سے، کالج سے، جہاں سے فائدے حاصل ہوتے ہیں وہاں سے محبت ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے جی ایک مرتبہ اگر پہلی مرتبہ کسی لڑکی کو دیکھا یا کسی سے محبت ہونے والی ہے اس کو دیکھا تو اس سے تو کوئی اس نے گفٹ ہی نہیں دیا ہے فی الحال تو میں، اگر زیادہ کو گھور کے دیکھا تو شاید کوئی چماٹ وغیرہ تھپڑ وغیرہ بھی لگ جائے۔ پہلی چیز تو بھائی اس محبت سے بچنا چاہیے۔ پھر آپ کہیں گے جی اب آپ نے ابھی سے ہی نصیحتیں شروع کر دی ہیں تو پھر کیسے معاملہ چلے گا، کیونکہ نصیحتوں کا کام تو ابتدا میں بے فور ہو تو ٹھیک ہے، اب بہت سارے تو بہت آگے تک جا چکے ہوتے ہیں، اور میرا مقصد بھی ان بہت سارے جو آگے جا کر مجبور ہو چکے ہیں ان کو واپس لانے کا طریقہ بتانا ہے، یا کچھ گرفتار ہونے کے قریب ہیں یا گرفتار ہو چکے ہیں اس برز میں، اس سے نکالنا مقصد ہے اور اسی پر گپ شپ ہے۔ تو لہٰذا آپ اس میں سے سوالات کر سکتے ہیں، کچھ سوالات ہم یہاں پر شو بھی کرتے ہیں، کچھ کمنٹس، کچھ ایسے بھی کمنٹس کوئی کرنا چاہے کہ جس کا شو نہ ہو تو ہم اس کو شو نہیں کریں گے، لیکن میں پڑھ لوں گا سوال کے طور پر، تو بلا شبہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ پروگرام یہاں بھی چل رہا ہے، ہمارے محمد مصطفیٰ آفیشیل ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس پر بھی یہ پروگرام پورا کا پورا وہاں پر ہوگا، وہاں پر بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں، اور روزانہ 10:15 بجے اسی طرح کے عام سے عمومی سے ہلکے پھلکے ٹاپکس پر ہم بات کریں گے، اور اسی طرح ہلکی پھلکے انداز میں ان کے جوابات اور دلائل بھی دیں گے جو آپ کے لیے آسان ہو۔ پھر اس کے لیے اور زیادہ جو آخر ہم جب جیسے ہمارے مسائل، یہ سماجی مسائل پر ہم بات کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا جو کنکلوژن سمجھ لیں یا نتائج سمجھ لیں، یا آخری جو رزلٹ ہوگا یا آخری جو نصیحت ہوگی اس میں قرآن حدیث کے ذریعے ہم آپ کو تھوڑا رہبری اور رہنمائی بھی آپ کی کریں گے اور گائیڈ بھی کریں گے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ محبت، اب وہ ایک مرتبہ اگر پہلی مرتبہ کسی لڑکی کو کسی نے دیکھ لیا یا پھر اس نے دیکھا اس کو بہت اچھی لگی، لیکن اس نے اس کو نفرت سے دیکھا، یا پھر کوئی اس نے تھوڑی اور کوئی لمٹ سے زیادہ جا کر کوئی ایسی زیادہ گھور لیا، یا پھر کوئی اور زیادہ ملنے کی کوشش کی، اس نے کچھ بدتمیزی بھی کر دی، ڈانٹ بھی دیا، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اور کچھ اچھی بھی ہوتی کچھ بری بھی ہو جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھ کے چلا گیا، اس نے بھی دیکھا، اس کے دوست نے بھی دیکھ لیا، ہم کمپیریزن لے کے چلتے ہیں تاکہ پھر ہمیں سمجھانے کے لیے پھر دوبارہ نہ چلے، مریض کیسے بن رہا ہوتا ہے آدمی، مرض سے بچ کیسے رہا ہوتا ہے، دونوں کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں تاکہ ہماری بات جو ہے وہ جلد اور مکمل بھی ہو جائے اور ہم کم وقت میں بات کو سمیٹ بھی سکیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اب ہوا یہ کہ ایک نے بھی دیکھ لیا، دوسرے نے بھی دیکھا، دونوں نے دیکھا، ہاں ماشاءاللہ بھی بڑی اچھی ہے، ٹھیک ہے، دیکھے چل پڑے۔ اب ایک کو بہت زیادہ اچھی لگی، بلکہ اچھی تو دونوں کی لگی، بہرحال ایک نے اس کو اگنور کر دیا، ٹھیک ہے جیسے نارمل کوئی نظر آیا، دوسرے نے بڑا دھیان اور غور سے دیکھا۔ اچھا پہلی چیز کہ اچھی لگنا، ظاہر بات ہے کہ اب وہاں سے کیا چیز ملی تھی جو اب محبت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ ٹائم پہ تو پہلا ایک امپریشن ڈال دیا، اب آگے جو صورتحال بڑھ رہی ہے، اب ایک نے تو دیکھا ہاں ٹھیک ہے جی چل پڑے، دوسرا ادھر ہی اٹک گیا، یعنی چل گیا لیکن دماغ کی سوئی جو ہے اس کی وہاں اٹک گئی، اس کو سوچ رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اب کیوں وہ محبت کے ایک پروسیس میں چل پڑا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کہا کہ محبت اس سے ہوتی ہے جو کوئی انعام دے، کوئی جو جس کی طرف سے کوئی گفٹ مل رہا ہو، اس سے کوئی اچھی چیز مل رہی ہو، تو یہاں تو اس نے کچھ دیا ہی نہیں،
تو پھر کیسے ہو رہی ہے؟ تو بھائی ماشاءاللہ جو حضرات دیکھ رہے ہیں کوئی سوال ذہن میں آ رہے ہیں تو آپ اس کو کمنٹس میں دے سکتے ہیں. لائیو آنا چاہیں تو پھر وہ آپ ہمارے اس لنک پہ جائیں, وہاں پر لنک پہ اسٹریم یارڈ کھل جائے گا آپ کا گوگل کروم میں, اس کو کلک کرتے ہی آٹومیٹکلی پھر آپ اس میں ان ہو سکتے ہیں. جب وہ ان ہوں گے تو پھر میرے پاس آپ کی تصویر شو ہو جائے گی. پھر اگر کوئی سوال کرنا چاہیں گے تو ہم اس کو پروگرام میں ڈائریکٹ لے آئیں گے. تو بات یہ ہو رہی کہ اب اس نے اس کو دیکھا, دیکھ کر بڑا اچھا لگا, اچھا لگنے کے بعد اس کی سوئی وہیں پر اٹک گئی. دوسرا دوست بھی ساتھ ساتھ چلتے گئے, اس نے سوچتا رہا. اچھا ہاں, اس پہ کہ اس کو محبت کا یہ اسٹارٹ ہوئی کیوں؟ اس نے تو کوئی گفٹ نہیں, دو چیزیں ہوئی. ایک تو یہ کہ اس کو وہاں سے ظاہری بات ہے گفٹ کی صورتحال ہر جگہ پر الگ ہو رہی ہوتی ہے. بعض مرتبہ گفٹ تحفہ حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا, بلکہ آج کل تو ہمیں سمجھ میں آنے لگی یہ چیزیں. ورچوئل بھی کہہ سکتے ہیں, سافٹ میں بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے ہارڈ ڈرائیو سافٹ ڈرائیو ہوتی ہے, بہت چیزیں سافٹ میں ہوتی ہیں, ہارڈ میں نہیں ہوتی. جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کے قریب ہی آپ کے موبائل میں جو موجود ہوں تو میں سافٹ میں موجود ہوں, ہارڈ میں نہیں ہوں. آپ اس موبائل کو توڑ کے نکالیں, کہیں سے مفتی صاحب نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے جی. تو وعلیکم السلام عبدالغفار بھائی, کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ یہ ہمارے بہت پیارے شاگرد یوکرین سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوتے ہیں. تو سر اسلام میں لڑکی سے محبت کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ بھائی اسلام والی بات ہم بعد میں کریں گے, فی الحال تو محبت پر بات کریں اور اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے, ابھی سے ہی ہم اگر فتوے لگا دیں گے تو وہ جو بیچ والے لوگ ہیں وہ سارے بھاگ جائیں گے. ہم اس کا جواب آپ کو آخر میں دیتے ہیں. تو فی الحال ہم اس پر بات کر لیں. تو اب اس کو محبت کیوں ہوئی؟ اچھا ہاں, اب ہوتا کیا کہ بات ہو رہی تھی کہ گفٹ کبھی کبھی جو ہے وہ ورچوئل سافٹ میں بھی ہوتا ہے. جیسے اور یہ ابھی نہیں, پہلے سے یار حضور نے سمجھایا ہے. کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر کسی اچھے اپنے بھائی سے ان من الصدقۃ ان تلقی اخاک بوجہ طلیق کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ایک صدقہ ہے, ایک اچھا قسم کا گفٹ بھی ہے, ہدیہ بھی ہے کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملیں, خوش ہو کر ملیں. تو جب ہم کسی سے اچھے اخلاق سے خوش ہو کر مل رہے ہوتے ہیں, یہ بھی اس کے لیے ایک گفٹ ہوتا ہے, اس کو خوشی ہوتی ہے. ایک آدمی گیا, راستے میں کوئی مل گیا, مثال کے طور پر ہم گاڑی میں چڑھے, لوکل پبلک ٹرانسپورٹ پر چڑھے, برابر میں سیٹ خالی تھی, ہم جا کر بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, برابر والے نے فوراً ہماری طرف دیکھا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشی سے جب گفتگو کی تو بھائی مجھے بتائیں ہم خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ایک قسم کا انہوں نے ہمیں ایک گفٹ تو کیا, ہم نے اس کے سے جواب دیا, اور پھر ایک گفتگو کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. تو لہٰذا کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو سافٹ میں ہوتی ہیں, حقیقت میں نہیں ہوتی. تو لہٰذا جب آدمی کسی بھی خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر اس کی ایک حسن, ایک جمال سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے, گویا کہ وہاں سے اس حسن کو ہی دیکھ کر جو ایک چیز اس کو ملی دیکھنے کی اچھی, اب یہ جائز ہے ناجائز ہے, کس طرح دیکھنا جائز ہے کس طرح ناجائز ہے, اور اس کی کیا کیا شرائط ہیں, یہ ہم آگے آخر میں ذکر کریں گے. فی الحال ہم اسی پر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم پھر آگے چلتے. اب بات ہو رہی تھی کہ اب وہ اس لڑکی کو جو اس نے دیکھا اور ایک خوبصورت تھی, اس کو نظر آئی, ایک دل کو اچھا لگا. جو چیز دل کو اچھی لگ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک گفٹ تو ہے. ٹھیک ہے, بعض لوگ بڑی اچھی بھی تعویل کرتے ہیں, جی ہم تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں, اللہ کے حسن کو دیکھ کر سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ سبحان اللہ اس طرح کہنا مناسب نہیں ہے, بہرحال مناسب نہیں مناسب یہ ہم بعد میں بات کریں گے. اب ہم بات کر رہے ایک نارمل ایک انسان کی, نہ ادھر میں ہمیں مولوی اور مفتی ہو اور نہ ایک آپ کوئی مجرم, ایک سمپل ہم انسان ہیں, جو انسان کی فیلنگس ہوتی ہیں اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں. شرعی طور پر ہم اس پہ آخر میں بات کریں گے, وہ آج ہو جائے گی یا کل یا پرسوں, جتنا ہم اس ٹاپک کو کلیئر کر سکے. مقصد میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ہمارا یہاں بہت زیادہ ٹاپک کو اس طریقے سے چلانا کہ ایک ٹائم میں اور اس طرح نہیں, ہم نے بس گپ شپ کرنی ہے. بعض دفعہ گپ شپ ایک ہی دن میں ختم ہو جاتی ہے, بعض مرتبہ دنوں تک بھی چل رہی ہوتی ہے. جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں, آپ کی دلچسپی ہوتی ہے,
اس پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر اس ٹاپک کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اگر اس کو آدھا چھوڑ دیا جائے تو شاید وہ نقصان دے۔ تو اب اس نے جو دیکھا اس کو وہ خوبصورت لگی، تو کچھ نہ کچھ تو اس کو وہاں سے حاصل ہوا، اور حاصل بھی اچھا ہوا، اور جب چیز حاصل اچھی ہوئی تو گویا کہ وہ ایک گفٹ تھا، ٹھیک ہے، اور فیوچر میں بھی کچھ اچھا حاصل ہونے کی امید ہے۔ تو اب اس وجہ سے اس کو محبت کا ریزن جو تھا کہ محبت اس سے ہوتی ہے جس سے کوئی چیز نفع مل رہا ہو یا نفع ملنے کی امید ہو، پہلی شرط ہمیں مل گئی، لہذا وہ محبت کے رستے پر چلنے کا حقدار ہے، یا وہ ایلیجیبل ہو گیا ہے، یا وہ اس غلط اس کھائی میں گرنے کا حقدار بن چکا ہے۔ اب اس نے اس کو دیکھ لیا، اب دوسرے دوست نے بھی دیکھ لیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ اس نے توجہ زیادہ دی، وہ آگے چل پڑا۔ اب یہ جو آگے چلا اور وہ توجہ اس نے دی، اب یہ سوچتا رہا اس کو، اچھا سوچتے سوچتے اب اس کے جب جتنا سوچ رہا، میں نے ہماری بات پرسوں جو یہ گپ شپ میں ہماری چیزیں چل رہی ہیں، ہم صرف نفسیاتی مسائلوں کو ہی ذکر کر رہے ہیں جن کا تعلق ہمارے دماغ سے ہی ہوتا ہے، اسی پر ہم چل رہے ہیں، اور یہ محبت بھی انہی چیزوں میں سے ہے، نفرت بھی انہی چیزوں میں سے ہے۔ پہلے ہم خوشی اور غم پر بات ہوئی تھی۔ تو بھائی سر آپ کے لیکچرز سے ہمارے بہت سے ڈاؤٹ کلیئر ہو جاتے ہیں، تھینکس سر لاٹ سر۔ بھائی ویلکم، اور ہم تو بیٹھے اسی لیے ہیں کہ کسی طریقے سے بہت سے ہمارے علماء کرام مفتیان کرام بہت ایک ہارڈ قسم کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، قرآن حدیث سے ہلتے نہیں، تو تھوڑا بہت تو بھی ظاہری بات ہے کہ ہر ایک کے ساتھ مل کر ان کی باتیں کلیئر، ڈاؤٹس تو جب بھی کلیئر ہوں گے جب ان کے لیول پر جا کر بات کی جائے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آگے چلائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اب جب یہ گفتگو ہوئی، وہ بندہ سوچ رہا ہے اس کو، پھر نیکسٹ سوچ رہا ہے کون ہے کہاں ہے، وہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کوشش میں 3 دن 4 دن 5 دن 8 دن لگے، اس کے معلوم ہو گیا، پھر وہ کوشش کی کہ یہ تو فلاں جگہ پڑ رہی ہوتی ہیں، وہاں پر آنا جانا شروع کیا، اس کو دیکھنا، 1-2 دفعہ دیکھا، کوئی بات بھی ہوئی XYZ، وہ اس نے بھی ریئلائز کیا کہ بھئی یہ بندہ جو ہے 2-4 دن سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اس نے بھی چلیں بالفرض کیونکہ ہم یہ فرضی کہانی بنا رہے ہیں آپ کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے، یہ نہیں کہ بھئی آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ پہلی چیز تو یہ کرنا نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں جب ہو جاتی ہیں ہم وہاں پر آپ کو وہاں سے روکنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب اس نے جو سوچنا، ملنا ملاقات تو ہی دیکھا، اب ملاقات نہیں ہو رہی، دور سے اس نے اسمائل دی، اس نے بھی دے دی، اب وہ اور زیادہ تجسس اور زیادہ شوق بڑھ گیا۔ پھر 2 4 5 8 دن اس طرح گزرے، اس کی سوچ ادھر ہی اٹکی ہوئی ہے، کھانا کھا رہا ہے اس کو سوچ رہا ہے، پانی پی رہا ہے اس کو سوچ رہا ہے، اور کئی ملاقات کی کوشش کر رہا ہے اس کو سوچ رہا ہے، پھر آگے چل کے اور ہمت ہو رہی ہے کہ جی وہ جا کہاں رہی ہے، چلو جی اس کے پیچھے اس کے گھر تک کا پتہ لگا، جی فلاں محلے میں فلاں جگہ رہتی ہے، پھر اور کوئی طریقے پھر وہاں کی جگہ اس کے گھر کے قریب قریب جا کے کھڑا ہونے لگا، وہ بھی مسکرانے لگی، اب کوئی بات ہوئی، بہرحال دونوں ہی اس خطرناک قسم کے جال میں پھنستے چلے گئے، اور اس کو تجسس ہوا، شاید کہیں سے بھاگ دوڑ کر کے تعلقات وغیرہ نکال کے، یا کسی طریقے سے بھی اس نے اس کا کوئی موبائل نمبر بھی تھا، جیسے کہ آج کل تو بربادیاں زیادہ اس موبائل نے کر دی ہیں، اس کے نگیٹو نقص جو ہیں وہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، خصوصاً لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے بھی، لڑکیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہماری بہن اور بیٹیوں کی۔ یہ ایک دھول ہوتی ہے، عشق اور محبت سراب ہوتا ہے، حقیقت کچھ نہیں ہوتی، جس طرح ہم آگے جا رہے ہوتے ہیں تو سامنے بہت سفید دیوار نظر آتی ہے، دھندگی بھی نظر آ جاتی ہے، یا دور سے پانی نظر آ رہا ہوتا ہے ریگستان میں، یا روڈ پر بھی ہم جا رہے ہوتے ہیں، لیکن آگے جاتے پانی نہیں ہوتا، دھند سے لگتا ہے کہ یہ دیوار ہے، لیکن آگے جاتے ہیں تو وہ دیوار نہیں ہوتی، رستے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ عشق اور محبت بھی انسان کے سامنے خوبصورتیوں کے، محلات کے، زندگیوں کے وہ شکلیں بنا دیتا ہے، جب آدمی آگے جاتا ہے تو ہوتا کچھ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے 80% سے زیادہ جو محبت کی شادیاں ہوتی ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں، کیونکہ بنیاد ایسی چیز پر رکھی جاتی ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ بہرحال ہم اس کے یعنی نقصانات پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے، اب جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہم اپنے ان باتوں پر کرتے ہیں۔ اچھا، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ
وہ اب جب دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو اور اس کے دھیانات میں تعلقات، فون پر گپ شپ اور یہ چیزیں شروع ہو جاتی، اس دن میں کوئی مہینہ گزر جاتا ہے، وہ دوست سے پھر کبھی بات کرتا ہے، یار تمہیں یاد ہے وہ وہاں پہ، وہ کسی بات پر اگر ان کی بہت زیادہ قریب ہو گئے، گھنٹوں باتیں، اب سارا دن اس کو سوچ رہا ہے، اس کو بول رہا ہے، اس کی باتیں کر رہا ہے۔ اس دوران ہوتا کیا ہے کہ کسی بات پر اب وہ اس محبت میں اتنا گرفتار ہو جاتا ہے کہ اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ کون سی وجہ تھی؟ کیا یہ جو پیٹرن اس نے استعمال کیا ہے، یہ پیٹرن جو بھی استعمال کرے گا اس کو بھی محبت ہو جائے گی؟ اچھا، اس کا جو دوسرا دوست تھا اس نے بھی اسے دیکھا تھا، اس سے پوچھا، 1 مہینے کے بعد دونوں ملے تو اس کی حالت خراب ہوئی کہ یار تم نے وہ دیکھی؟ ہاں بھائی میں تو دیوانہ اس کا ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں شادی کروں گا، میں جو ہے ان کے گھر رشتہ بھیج رہا ہوں، میری زندگی ہے وہ۔ اب وہ کہے گا بھائی کیا ہو گیا، خیر تو ہے وہ؟ ابھی تو نے دیکھا نہیں کہ میں نے دیکھی تھی کوئی اتنی خاص، اب اس کو اچھی لگی تھی۔ اب کہا ہاں ٹھیک ہے، اچھی تھی، خوبصورت تھی، لیکن اب جو تو نے اپنی حالت بنا لی ہے، کام پر بھی صحیح طرح نہیں جاتا ہے، پڑھائی میں بھی تیرا دھیان نہیں ہے، اور تو پتہ نہیں کن کن باتوں میں گھنٹوں گھنٹوں باتیں تجھے کال کرتے رہتے، تیرا نمبر بیزی رہتا ہے، گیم پر تو نے آنا چھوڑ دیا ہے، ایکسرسائز تو نے چھوڑ دی ہے، مسجد میں نمازیں بھی تو آدھی پڑھ رہا ہوتا ہے، پہلے ہر نماز کے بعد تلاوت ہوتی تھی، اب وہ چیزیں نہیں ہیں، کن چکروں میں لگ گیا ہے؟ پھر وہ ساری کہانی بتاتا ہے۔ تو اب اس کہانی میں اچھا وہ جو دوسرا دوست تھا وہ نہیں تھا، وہ اس چیز میں نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ دونوں کو وہ وائرس تو سامنے ایک ہی نظر آیا تھا، پھر اس میں اور اس میں کیوں فرق ہو گیا نتائج میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک پیٹرن کو فالو کیا تو لہٰذا وہ مریض عشق بنا، اس نے اس پیٹرن کو فالو نہیں کیا، وہ مریض عشق نہیں بنا۔ تو لہٰذا اب مریض عشق نہ بنے آدمی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اس نے جو وہ پیٹرن فالو کیا، اب وہ پیٹرن کیا ہر جگہ ہی کارگر ہوتا ہے؟ اب اس لڑکی سے جتنے دن بھی وہ رہا، اس نے اتنے احسانات تو اس پہ نہیں کیے۔ اب یہی پیٹرن اگر کہیں اور استعمال کیا جائے تو کیا وہاں بھی اسی طرح کی محبت ہوگی؟ ہاں، جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے، جہاں بھی اختیار کیا جائے گا، جس سے بھی کیا جائے گا، محبت ہو جائے گی۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے کہ جب سے نظر آئی اس وقت سے دماغ میں بٹھائی، پھر اٹھنا بیٹھنا سوچنا سارا اسی کو کیا، اور اس کو اس طریقے سے سوچنے کے بعد، اس طریقے سے دیکھنے کے بعد اسی کے ساتھ تعلق بنانے کی تگ و دو رہی، اسی کے ساتھ ملنے کی تگ و دو رہی، اسی کے ساتھ تعلق بنانے کی تگ و دو رہی، اور اس کو خوب وقت دیا گیا، جو مناسب لگا وہ کرتے گئے۔ تو بھئی یہ ساری چیزیں جہاں کی جائیں گی وہاں پر محبت اور جنون، عشق و جنون ہو جائے گا۔ اب اللہ اور اس کے رسول سے محبت، ایک تو ہماری عقیدتاً محبت ہے، وہ تو ہے ہی، وہ اختیاری محبت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں وہ جوش اور جذبہ نہیں آ رہا ہوتا تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اگر ہم اللہ کے احسانات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو زیادہ پڑھیں گے، زیادہ سوچیں گے، زیادہ دھیان لگائیں گے، ان کو راضی کرنے کی زیادہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ نماز 5 وقت پڑھی جائے اور ذکر اذکار کیا جائے، درود شریف پڑھی جائیں، تسبیحات پڑھی جائیں، ان سے متعلق قرآن کی تلاوت کی جائے، اور سیرت کی کتابیں، اللہ کی نعمتوں کی چیزیں، یہ سب کچھ کیا جائے، تو جس طرح وہاں پر مریض عشق بنے تھے یہاں بھی بن جائیں گے۔ کیونکہ ہر وقت سوچ جو آپ کی ہوگی وہی چیز آگے جا کر بن رہی ہوتی ہے۔ اس پہلے والے دوست نے تو خوب سوچا، دھیان لگایا، توجہ دی، تو سارا کچھ اس کے اوپر اس کا اثر چڑھ گیا۔ دوسرے دوست نے دیکھا، دیکھ کر بس اگنور کر دیا، دماغ میں نہیں لایا، تو بات وہ وہیں پر کھڑا رہا۔ تو لہٰذا محبت ہوتی احسانات جس کے ہوں، اور پھر جب ہم اللہ کے احسانات کو، آج مجھے اور آپ میں سے کسی کو کہا جائے جو اللہ کے احسانات ہیں وہ گن کے بتاؤ، اللہ کی تعریف کرو،
وہ جو مریض عشق ہے اس کو کہا جائے وہ سارا دن اس سے اس کی باتیں کرتے رہو، وہ خوش ہوتا رہے گا، ہزار اس کی تعریفیں اس سے اپنے محبوب کی کروا لو۔ اور جب اللہ کا جو عاشق ہوتا ہے اس سے پھر اللہ کی تعریفیں گھنٹوں گھنٹوں کروا لو، اللہ کی بڑائیاں، اللہ کی تعریفیں، اللہ کے احسانات۔ پھر ہم کیسے اللہ کی محبوب بن جائیں؟ بھئی یہی پیٹرن ہے، یہی طریقہ ہے۔ اللہ کی تعریفیں سوچو، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو تصور میں لاؤ، ان کو سوچو، ان کو پڑھو، ان کو معلوم کرو۔ جو اللہ کی محبت اور تعلق کی باتیں بتاتے ہیں ان کی باتیں سنو۔ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، مولانا ثاقب مصطفی صاحب ہیں، جو بغیر کسی فرقہ واریت کے، بغیر کسی چیز کے، صرف اللہ اور اس کے رسول اور ان سے جڑی ہوئی جو چیزیں یا جو لوگ ہیں ان سے محبت سکھاتے ہیں۔ تو پھر جتنا زیادہ ہم وہاں ٹائم اسپینڈ کریں گے نمازوں پر، نماز کے بعد ذکر اذکار، اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو شارٹ کٹ ہے اور بہت جلدی ہو رہا ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے مراقبہ، روحانی طور پر، جسے میڈیٹیشن بھی کہا جاتا ہے۔ دماغ کے لیے بہت طاقتور چیز ہے، محبت کے لیے بہت طاقتور چیز ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت طاقتور چیز ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ ان قریب ہم گفتگو کریں گے۔ تو یہ محبت کے طریقے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ بیمار ہو رہا ہوتا ہے اور وہ پھر آگے اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ سارا دن جب وہ محبت کو سوچ رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کو سوچ رہا ہوتا ہے، تو پھر سب کی ساری محبتیں، ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں، عزتیں دور ہو جاتی ہیں، والدین جو سب کچھ پال پوس کے بڑا کر رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں، آگے کی بربادیاں، خطرناک حالات سب انسان سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے نا، وہ سوچ کا پردہ آ جاتا ہے۔ جب سوچ کا پردہ سامنے آ جاتا ہے تو وہ ایسا پردہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کی بات کو بالکل بے معنی کر دیتا ہے، اس کی کوئی وقت اور اہمیت نہیں رہتی۔ تو لہذا ان چیزوں کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس پر ہم کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ لہذا اب یہ محبت جب ہم اللہ اور اس کے رسول سے اس طریقے سے سوچ میں رکھ رہے ہوتے ہیں، حضور کی سیرت میں تو اٹھنا بیٹھنا حضور کے مطابق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ذکر ظاہر میں، جہر میں یا آہستہ، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کو، انعامات کو، احسانات کو، شفقتوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں، جتنا تصور کر رہے ہوتے ہیں، جتنا دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہ محبت آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہی ہوتی ہے، اس میں پھر وہ جوش اور وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ پھر انسان اس اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ ایک فوجی تو ہر وقت اپنے ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، ایک بزنس مین کے دل میں تو کبھی خیال بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے، نوکری پیشہ کے دل میں خیال ہی نہیں آتا، ہاری اپنے وہاں پر اس کو خیال نہیں آ رہا ہوتا۔ فوجی ہر وقت تیار بھی ہوتا ہے، بارڈر پہ بھی چلا جاتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، تو سارا دن سوچتا ہی وہ یہ ہے، ٹریننگ ہی یہ دی جاتی ہے، سوچنا بیٹھنا اٹھنا، ساری زندگی کا اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے۔ صبح اٹھنا ہے، ایکسرسائزیں کرنی ہے، پھر جا کے کوئی اصلے کا کام، صفائیاں کرنی ہیں، وہ کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ چیزیں کرنی ہیں۔ اب وہ جب اس کی زندگی کی روٹین یہی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو مقصد ہی اپنا وہ نظر آتا ہے، تو پھر اس قوم، اس ملک کو سنبھالنا، اس کی حفاظت، اس کے لیے سب کچھ قربان کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جہاں جب کچھ جان مال وقت لگتا ہے، تین چیزیں، جان مال وقت، سوچ بھی، وقت جان میں ساری چیزیں بھی آتی ہیں لیکن سوچ بھی، یہ چار چیزیں، جان مال وقت اور سوچ، یہ چار چیزیں جہاں لگ رہی ہوتی ہیں، اور میں سب سے آگے ہے سوچ، وہ جہاں لگ رہی ہوتی ہے تو پھر وہ آدمی کو سب سے زیادہ اہمیت والی لگتی ہے۔ ایک فیکٹری کو آگ لگ جاتی ہے، وہاں 200 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، او ہو افسوس ہو گیا، یہ ہو گیا، ایک آدمی دھاڑے مار مار کے رو رہا ہوتا ہے، اور بعض کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ وہ اس غم میں ہارٹ اٹیک ہو کے مر بھی جاتے ہیں۔ آدمی تو سارے ہی تھے، لیکن معاملہ کیا تھا کہ اس دکان پر جس کو آگ لگی، اس فیکٹری کو جس کو آگ لگی، ایک یا دو آدمی ایسے ہیں کہ جن کا جان، جن کی جان، جن کا مال، جن کا وقت، جن کی سوچ اس پہ لگی ہوئی تھی، وہ مالک تھے، لہذا ان کو اتنا اثر ہوا، جو عام آدمی تھے ان کو اتنا اثر نہیں ہوا۔ تو اسی طریقے سے جس کا محبت میں، جس کے ساتھ چیزیں لگی ہیں، اس کو اس کی محبت نے گرفتار کر لیا ہے،
اس کو اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، گھنٹوں گھنٹوں دینے کے لیے تیار ہے۔ دکانیں جا کے دیکھیں بھری پڑی ہیں، اور کوئی ایک دکان آپ کو مالک سے خالی نہیں ملتی۔ صبح آتا ہے رات دیر تک بھی بیٹھا رہتا ہے، عید کا سیزن ہو تو ساری ساری رات بھی کام چل رہا ہوتا ہے، کھانا بھی وہیں منگا لیتا ہے، بھائی بیگم کھانا یہیں بھیج دو، آج ماشاءاللہ بڑا اچھا کام چل رہا ہے۔ تھک رہا ہوتا ہے، نماز کے لیے بھی بھاگ بھاگ کے نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں، جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں، بہت سارے تو ویسے بھی رہ جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے، ساری چیز ہو رہی ہے، لیکن فائدہ نظر آ رہا ہے تو وہ خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جان مال وقت سوچ ہی وہاں لگی ہے جہاں یہ چاروں چیزیں لگتی ہیں۔ اس کے پاس بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، اس کی باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے۔ آپ کبوتر بازوں کو دیکھیں، کبوتر باز کیا کام ہے، لیکن ٹائم اس پہ لگا رہے ہوتے ہیں، وقت اور سوچ اس پہ لگاتے ہیں۔ کبوتر باز اگر کسی کبوتر باز سے مل جائے، 2-4 گھنٹے بیٹھے گپ شپ لگاتے رہیں گے اپنے اس ٹاپک پہ، نہیں تھکیں گے۔ بیوی نے اگر سبزی بھی منگائی ہوگی تو وہ بھی بھول جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جان مال وقت اور سوچ جہاں لگتی ہیں وہاں انسان کو لذت بھی آتی ہے، سکون بھی آتا ہے، وقت لگانا بھی، خرچ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر دنیاوی کسی سے اگر اللہ اور اس کے رسول پر جب یہ چیزیں لگتی ہیں تو پھر انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونے لگ جاتی ہے۔ پھر جتنا ہم گڑ ڈالتے جائیں گے اتنا میٹھا ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی محبت ہے، جس میں یہ چیزیں لگتی ہیں تو وہ اس میں آدمی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ پھر بہت سارے انتہائی قدم بھی اٹھا لیتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہیں۔ اسلام نے ہر ایک چیز کے لیے ایک لمٹ اور حدود رکھی ہیں۔ بہرحال اگر آدمی اس لیول پر پہنچ جائے کہ ہر ایک کو اگنور کر کے انتہائی قدم اٹھانے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ اب ہوا کیا، اب یہ جو صورت ہے یہاں مجبور ہے، لیکن اس سے پہلے کے سٹیپ میں مجبور نہیں ہوتا، وہ انسان خود کرتا ہے۔ تو لہٰذا ایک جگہ پر انسان مجبور نہیں ہے، ایک جگہ پر انسان مجبور ہے۔ لیکن جب آدمی اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے تو لہٰذا شریعت اس کو مجبور شمار نہیں کرتی، اس کو مجرم شمار کرتی۔ تو لہٰذا پہلے اسٹیپ ہم نے اختیار کیے۔ اسلام نے بھی خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، مطلب اس کے جو دوائی ہیں، اس کے جو ریزنز ہیں، اور اگرچہ یہ میں تو یہ بات ذکر کی کہ ان چیزوں سے، اس عمل سے پہلے ہی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، پریکاشنز آتے ہیں، ان سے بچنا ہوتا ہے۔ تو عشق اور محبت میں اگرچہ سچی محبت ہو، سچا عشق ہو، وہ بھی ہلاکت کی طرف دنیاوی اور اخروی لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو مجبور ہو رہے ہوتے ہیں، اس سے پہلے کی جو چیزیں ہوتی ہیں انسان ان میں مجبور نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس وجہ سے اس کو اس کی مجبور نہیں ہوتا، اس وقت بھی وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے، مجبور ہونے کے بعد بھی خود ہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور اب اس سے ذمہ داری سے کس طرح ہم وہاں سے نکل سکتے ہیں، کیسے ہم اس بیماری سے سیفلی واپس آ سکتے ہیں۔ بہت ساروں کو، میرا اپنا پرسنل تجربہ ہے، بہت سارے لوگوں کو واپس لایا ہوں۔ ممکن ہے جب ایک جگہ آدمی جا سکتا ہے تو وہاں سے واپس بھی آ سکتا ہے، جب تک انسان زندہ ہے، جب تک موت کا فرشتہ نہیں آتا، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں سے رجوع، جہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا کیسے واپسی ہو، کس طریقے سے بچا جائے، اور پھر کس طرح اللہ کی محبت کو اور زیادہ موزن کیا جائے، اسلام اس بارے میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے بھائی عبدالغفار صاحب نے سوال کیا تھا کہ اسلام کے اندر محبت کے بارے میں کیا بات ہے، یا اسلام میں محبت کرنا جائز ہے ناجائز ہے۔ انشاءاللہ اس پر کل 10:15 بجے پھر گفتگو ہوگی۔ ٹائم بھی آج 40 منٹ ہو گئے۔ ارادہ تو ہمارا ہر روز 30 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن بات آگے بڑھ جاتی ہیں، تو کل پھر انشاءاللہ اسی ٹاپک کو کہ بھئی محبت اگر مجبور انسان ہو گیا ہے تو اب وہاں سے کیسے واپس آئے، تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ تو بھائی عبدالوحید صاحب، بھائی جاوید مغل صاحب، عبدالغفار اور دوسرے بھی جتنے بھی شرکت کرنا ہے، سب کا شکریہ۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے۔ اس ویڈیوز کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کو ٹیگ کریں۔ محمد مصطفیٰ یہ ہمارا پیج ہے، اس پر بھی ہم یہ لائیو کل 10:15 بجے آئیں گے، اور یہی ویڈیو پوری کی پوری ہمارے یوٹیوب چینل محمد مصطفیٰ آفیشیل جو ہمارا پیج ہے
اس کے اوپر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ہمارا چینل جو ہے محمد مصطفیٰ آفیشیل کے نام سے، اس پر بھی آپ آ سکتے ہیں اور وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. مزید کوئی مشورہ وغیرہ کوئی دینا چاہیں اگلے ٹاپکس کے لیے تو بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. آپ سب کی محبتوں کا، شفقتوں کا اور تعلق کا شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.